تو محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا بھی کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو اپنا غم بنائے، دین کی خاطر اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کر دے، اور یہ نبی علیہ السلام کی غلامی اپنے لیے سعادت سمجھے۔ 10ویں علامت کثرت الصلاۃ والسلام علیہ، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، چنانچہ صبح و شام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک صحابی سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا وقت درود شریف، تیسرا حصہ، فرمایا کہ اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرے لیے زیادہ فائدے مند۔ انہوں نے کہا کہ 2 حصے درود شریف، فرمایا اور زیادہ پڑے گا تو اور فائدہ۔ انہوں نے کہا کہ اجعل لک دعائی کلہ، جتنا بھی میرے پاس وقت ہوگا میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اذن یغفر ذنبک، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وتکفی ہمک، اور اللہ تیرے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو درود شریف کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ غم پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الصلاۃ الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ فلا یصعد الی اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ شامل کیا جائے۔ اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، بعد میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ جو دعا 2 درود شریفوں کے درمیان ہوگی، اول آخر درود شریف، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی کتاب، جو بندہ لکھ رہا ہو اور لکھنے کے دوران نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ کے مبارک نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک میرا نام اس کتاب کے اندر رہے گا فرشتے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ طلباء نوٹس بناتے ہیں، رجسٹر بناتے ہیں، تو جہاں اسم گرامی آئے وہاں ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا اہتمام کریں۔ ابن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃً، جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ ابو بکر صدیق عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کے راستے کو ہی بھول گیا۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، اللہ کی قسم
اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہوتے، لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی زندگی کے ہر سانس میں نبی علیہ السلام پر درود شریف ہی پڑھا کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے قریب حاضر ہیں، ایک نوجوان آ گیا، نبی علیہ السلام نے جگہ بنائی اور اس نوجوان کو اپنے اور ابوبکر صدیق لانو کے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ ابوبکر اس بات پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی۔ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی ہو رہی ہے؟ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ، یہ نوجوان میرے اوپر ایک ایسا درود شریف پڑھتا ہے ما یصلیھا علی احد من امتی، میری امت میں ایسا درود شریف کوئی دوسرا نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ اور وہ کیا درود شریف پڑھا کرتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ، وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ، وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ، وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ ایک حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ، تین بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بندہ من اکثر الصلاۃ علیہ، جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ چنانچہ علماء نے کتابوں میں ان مقامات کا تذکرہ کیا اور مواقع کا تذکرہ کیا جس پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ایک دخول المسجد والخروج من، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت، والتشہد، اور التحیات میں جیسا سب پڑھتے ہیں، ورؤیت المساجد، مسجد نظر آئے تو درود شریف پڑھنا، دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے درود شریف پڑھنا، دخول البیت والخروج من، گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت درود شریف پڑھنا، نسیان الحاجہ، کوئی چیز رکھ کے بھول جائے یا بات بھول جائے اس حالت میں درود شریف پڑھنا، وقت الفقر، تنگ دستی کے عالم میں درود شریف پڑھنا، فی البدایت فی العلم، فی البدایت فی الخطب، علم پڑھتے ہوئے مجلس علم کے وقت درود شریف پڑھنا، خطبہ دیتے ہوئے درود شریف پڑھنا، والانتہاء من مجالس العلم، مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھنا، فی لقاء الاخوان، دو بھائی جب آپس میں ملے اس موقع پر نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا، فی موادعتہم و مفارقتہم، پھر مدارست الحدیث النبوی، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا درس دینے سے پہلے حدیث پڑھنا، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، عند ذکر اصحابہ، صحابہ کے تذکرے پر بھی نبی علیہ السلام کو یاد کر کے درود شریف پڑھنا، عند ذکر شیء من معاصرہ، نبی علیہ السلام سے تعلق نسبت رکھنے والی کوئی چیز، منہ مبارک دیکھا یا کوئی اور ایسی چیز دیکھی تو اس وقت پڑھنا، عند دخول المدینہ، اور جب مدینہ میں داخل ہونا تو درود شریف پڑھنا، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلاۃ و سلام کے لیے حاضری دینا تو اس وقت درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کے فضائل سن لیجئے، انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کے دل کو اللہ زندہ فرما دیتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں زیادتی کا سبب۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ، جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔
इन्ना सबबुन कुर्बिल अब्द मिन रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बंदे का नबी अलैहिस्सलाम से कुर्ब हासिल होने का जरिया बनता है। इन्नहा अदाउन लिशैइन मिन हक़्क़िही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुरूशी पढ़ता है वो नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी का गोया हक अदा करता है। इन्नहा सबब मग़फ़िरति ज़ुनूब, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूशी पढ़ना गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब। इन्नहा सबब किफ़ायतिल्लाहि अब्दहु मा अहम्महु, बंदे के गम और परेशानियों के खत्म होने का सबब। इन्नहा सबब इजाबति दुआ, दुआ कबूल होने का सबब। इन्नहा सबब नैल शफाअतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूशी पढ़ने वाले को नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब होगी। इन्नहा सबब ज़कातिन व तहारतिन लिल मुसल्ली, जो पढ़ने वाला उसका दिल पाक और साफ हो जाता है। इन्नहा ततय्यबुन लिल मजालिस, मजलिसें पाकीज़ा हो जाती हैं। और दुरूशी पढ़ने वाला अल्लाह के नजदीक बखील नहीं होता। इन्ना सबबुन फी अन ला तकूनल मजालिस हसरतन व नदामतन अला अस्हाबिहा यौमल क़ियामा, जिस मजलिस में दुरूशी पढ़ ले तो क़यामत के दिन वो मजलिस हसरत और नदामत का सबब नहीं बनेगी। और जो नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूशी पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर 10 जो है वो रहमतें नाज़िल फरमाएंगे। इन्ना सबबुन लिल बरकति फी ज़ातिल मुसल्ली व अमलिही व उम्रिही व मसालिही, बंदे के उम्र में आमाल में दुरूशी के पढ़ने से बरकत हो जाती है। इन्ना सबबुन लितस्बीत क़दमिल अब्द अला सिरात वल जवाज़ अलैहि, दुरूद शरीफ को कसरत से पढ़ने वाला क़यामत के दिन पुल सिरात को बड़े आराम आसानी के साथ पार कर सकेगा। सोचिए इस अमल के अंदर कितनी फजीलत है। और एक और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? इन्नहा सबबुन लितिक्ल कफ़तिल मीज़ान, दुरूद शरीफ नेकियों के पलड़े के झुक जाने का क़यामत के दिन सबब बन जाएगा। एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। अखरजहु इब्न अबी दुनिया व नुमैरी फी किताब अल-इलाम, अल-इलाम किताब में इसको नुमैरी ने और इब्न अबी दुनिया ने नकल फरमाया। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं जो रवायत करते हैं, फरमाते हैं इन्ना लि आदम अलैहिस्सलाम मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल मौक़िफ़न फी फ़स्म मिनल अर्श, क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को अर्श के सामने ऐसा मकाम अता फरमाएंगे। अलैहि सौबान अख़दरान, उन्होंने 2 सब्ज़ कपड़े पहने हुए होंगे। कअन्नहु नख़लतुन सहूकुन, लंबी खजूर का दरख्त होता है, इस तरह अल्लाह उनको लंबा कद अता करेंगे। यंज़ुरु इला मन युंतलक़ु बिही मिन वलदिही इलल जन्नह व मन युंतलक़ु बिही इलन नार। आदम अलैहिस्सलाम देख रहे होंगे कि ये जो मीज़ान हो रहा है तो कौन सा बंदा जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है और कौन सा बंदा जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। फ़बैना आदम अला ज़ालिक, आदम अलैहिस्सलाम इस हाल में होंगे। इज़ नज़रा इला रजुलिन मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बंदा युंतलक़ु बिही इलन नार, फरिश्ते उसको घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। फयुनादी आदम अलैहिस्सलाम या अहमद या अहमद, तो आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फयक़ूलु अलैहि सलातु वस्सलाम, जवाब में नबी अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे लब्बैक या अबल बशर, ए बशर के बाप मैं हाजिर हूं। फयक़ूल, आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे हाज़ा रजुलुम मिन उम्मती का युंतलक़ु बिही इलन नार, ये आपकी उम्मत का एक बंदा है और फरिश्ते इसको जहन्नम लेके जा रहे हैं। क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
نبی اسلام فرماتے ہیں فاشد المئزرا، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ ایک طریقہ تھا عربوں میں اہم کام کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے کہ میں نے کس کے چادر باندھ لی اور میں نے قدم اٹھایا، یعنی پوری ول پاور کے ساتھ کسی کام کے لیے متوجہ ہونا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ان فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلوں گا، فَأَقُولُ، اور میں ان کو کہوں گا یا رسول ربی قفو، اے میرے رب کے نمائندوں ورکرو رک جاؤ، فَيَقُولُونَ، فرشتے آگے سے جواب دیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم بڑے سخت گیر اور کبھی ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یہ جواب دیں گے فَإِذَا آیَةَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام اس جواب کو سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قابض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، نبی علیہ السلام اپنا بایاں ہاتھ اپنی ریچھ مبارک کے اوپر رکھیں گے، واستقبل العرش بوجہہ، اور اپنے منور چہرے کے ساتھ عرش کی طرف دیکھیں گے۔ عربوں میں کسی کے سامنے فریاد عاجزی ظاہر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کسی کو منانے کا طریقہ ہوتا تھا، منت سماجت کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس کے سامنے بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھو اور اس سے رحم کی اپیل کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو وہی عمل فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا یا ربی، اے اللہ پروردگار، قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا میری امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اطیعوا محمدا، میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو میزان کے پاس واپس لے جاؤ۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقۃ بیضاء کالانملۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کے ایک کورے کے برابر ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس سے نکالیں گے، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اور اسے دائیں طرف والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، وہو یقول بسم اللہ، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھیں گے۔ فترجح الحسنات علی السیئات، وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اب نیکیوں کا پلڑا اس کے گناہوں کے پلڑے کی نسبت بھاری ہو جائے گا۔ فینادی المنادی، چنانچہ ندا دینے والا ندا دے گا، سعیدا وسعید جدہ، یہ بندہ سعید بن گیا، اس کے جد سعید بن گئے، وثقلت موازینہ، اور اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، انطلقوا بہ الی الجنہ، اس بندے کو جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ جب بندے کو فرشتے جنت کی طرف لے کر جانے لگیں گے تو وہ کہے گا کہ فرشتوں ٹھہر جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، میں اس کریم بندے سے پوچھ تو لوں کہ یہ ہستی کون ہے۔ فیقول، وہ بندہ کہے گا بے ابی انت و امی ما احسن وجہک، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ، اور آپ کے اخلاق، آپ کی پرسنالٹی کس قدر اچھی ہے، من انت، آپ کون ہیں، فَقَدْ أَقِلْتَنِي إِسْرَتِي، آپ نے میرے گناہوں کو کم کر دیا، وَرَحِمْتَ عَبْرَتِي،
میری لغزشوں کو ہلکا کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، جواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہادہی صلاتک التی کنت تصلی علیہ، یہ وہ درود شریف ہے جو تو زندگی میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا. وفیتکھا احوج ما تکون الیہ، تجھے اب ضرورت تھی، اللہ نے درود شریف کا تجھے اجر دیا اور اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی. اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی اور تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.